جی ناظرین، خوش آمدید کیپٹل واچ میں آپ کا ہوسٹ عدنان حیدر۔ ملک میں ایک حالت جنگ میں ہے ملک، جیسا کہ باچا خان یونیورسٹی پہ حملے کے بعد ڈی جی آئی ایس پار کی پریس کانفرنس میں ڈائریکٹلی کہا گیا کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور جب کوئی بھی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تب بہت ساری چیزوں پہ ہمیں سنبھل کر چلنا ہوتا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ عزم جو ہم نے کیا تھا اے پی ایس حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جانی چاہیے تھی، جو کہ نہیں کی گئی، تو بہت سارے سوال ایک سال کے عرصے میں پیدا ہوئے، اور ان سوالوں کا جواب جہاں ہماری حکومت کو دینا چاہیے تھا، ہماری اپوزیشن کو دینا چاہیے تھا، وہاں حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں آپس میں نفسیاتی جنگ کیوں لڑ رہی ہیں، اور وہ نفسیاتی جنگ پریس کانفرنسز کی صورت میں لفظوں کی جنگ میں بدلتی جا رہی ہیں، جب ملک میں ایک ایسی جنگ جاری ہے جو کہ دہشت گردوں کے خلاف ہے، اور دہشت گردوں کی جنگ ایسی جنگ ہوتی ہے کہ جو چھپ کر وار کرتے ہیں، جہاں بڑے سنبھل کر چلنا ہوتا ہے، جہاں ہر ادارے کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے، وہاں کیوں تمام اہم پارٹیز، دو اہم پارٹیز میں ڈائریکٹلی کہوں گا، خورشید شاہ اور چودھری نثار کی صورت میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ایک اپوزیشن جماعت دوسری حکومتی جماعت، کیوں آپس میں اختلافات پیدا کرتی جا رہی ہیں، اور کیوں ان ایشوز پر بات نہیں کرتی جو کہ بہت اہم ایشوز ہیں۔ سکولوں کی بندش ایک ایسا معمہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ کہیں بتایا گیا کہ سکول سردی کی وجہ سے بند کر دیے گئے، اور کہیں کہا گیا کہ دہشت گردی کی وجہ کا خطرہ تھا، سیکیورٹی رسک تھا، جس کی وجہ سے سکول بند کیے گئے۔ اس پر چودھری نثار نے کہا کہ سکول بند نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن وزیر قانون پنجاب نے ہلکے لفظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ واقعی سیکیورٹی رسک تھا جس کی وجہ سے سکول بند کرنے پڑے، اور شاید ایسا ہی کچھ تھا، کیونکہ کل جب اسلام آباد میں فیڈرل کے سکول بند ہوئے، آرمی پبلک سکول بند کیے گئے، اور کراچی کی بات کریں تو بحریہ کے سکول بھی بند کر دیے گئے، اور آج فرانس اور انگلینڈ، لنڈن اور کینیڈا میں بھی سکولوں کو تھریٹ ہونے کی وجہ سے بچوں کو سکولوں سے واپس بھیج دیا گیا۔ تو سکولوں پر، درسگاہوں پر دہشت گردوں کا حملہ، اور اس کا خطرہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے۔ تو ہم سب کو اس نازک صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو بحال رکھیں، اور اپوزیشن اور حکومتی جماعت کے اہم ارکان آپس میں تنقید کی بجائے ان ایشوز پر بات کریں جن پر آج تک بات نہیں ہوئی۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی بلدیاتی انتخابات میں کل سپریم کورٹ کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ تھا کہ ابھی تک اختیارات منتقل نہیں کیے گئے، اگر نہیں کیے جانے تھے تو کیوں تمام مراحل کو مکمل کیا گیا۔ کے پی کے اور بلوچستان میں پہلے الیکشن ہوئے، اس کے بعد سندھ اور پنجاب میں 3 مراحل میں انتخابات ہوئے، بلدیاتی انتخابات مکمل ہو چکے، لیکن اختیارات ابھی تک کیوں نہیں ٹرانسفر ہوئے، کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کن شرائط پر ہوں گے۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کا بڑا برملا اظہار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اختیارات ٹرانسفر کیے۔ آج ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اے این پی سے سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ، میم خوش آمدید۔ جے یو آئی فے سے ہمارے ساتھ ہوں گے حاجی غلام علی صاحب، سر خوش آمدید۔ اور آج ہمیں جوائن کرنا تھا نجمہ حمید صاحبہ نے مسلم لیگ نون سے، لیکن وہ نہیں آ سکی کسی مجبوری کی باعث، سو ہم کوشش کریں گے کہ ٹیلی فون کال پہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں۔ میم آپ ہی سے شروع کریں گے۔ ملک کی صورتحال آپ بہتر طور پہ جانتی ہیں، جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس میں کہیں گے کہ ملک حالت جنگ میں ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ ہم نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ کو کیسا لگتا ہے جب اپوزیشن لیڈر اور وزیر داخلہ آپس میں ایسی جنگ لڑتے ہیں جو کہ بڑی تکلیف دہ ہوگی سب کے لیے؟ واقعی جو آپ نے بات کی کہ واقعی یہ چیز تکلیف دہ ہے جو ہمارے اس وقت حالات چل رہے ہیں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بہتر پہ اوپر نیچے جو دہشت گرد وار کر رہے ہیں، اور پھر ہماری یونیورسٹیز، ہماری درسگاہیں جس طرح دہشت گردی کا نشانہ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کے پریس کانفرنسز کرنا، اس طرح کے آپس میں ایک دوسرے پہ غلط باتیں اچھالنا، یہ ہمیں اس وقت میرے خیال سے یہ سیریسنس نہیں دکھائی دے رہی ہے، نہ حکومت میں اور نہ ہی میں کہتی ہوں کہ دونوں سائڈ سے ہمیں اس پہ بہت زیادہ، اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، بہت بڑا، اور شکر الحمدللہ بہت حد تک بچت بھی ہوئی، لیکن میں نے یہ سینٹ میں بھی کہا تھا کہ ایز اے قوم شاید ہم امیون ہو گئے ہیں، ورنہ 22 جوان جہان وہاں پہ بندے آپ کے 22 پاکستان کا مستقبل وہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں شہید قتل ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ اس پہ تو نہیں گئے تھے کہ ہم نے وہاں پہ اس ملک کے لیے شہادت دینی ہے، ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور اس کے بعد دیکھیں
آپ کا پرائم منسٹر صاحب باہر ہیں, دورہ بھی نہیں, چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو وہاں, پھر وہ نجی مصروفیات بنا کے انگلینڈ میں رہ جاتے ہیں. اتنے یہاں پہ کیا کتنے آپ کہہ رہے ہیں کہ DGISPR کہہ رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, تو جب ہم حالت جنگ میں ہیں تو حالت جنگ میں آپ کے پرائم منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, اور آپ کے وزیر داخلہ, میں وزیر داخلہ ایز اے پرسن, ہی از ویری نائس پرسن, میں بھی اچھے ہیں, ایک اچھے, لیکن اس وقت ہمیں جو ہے تو ہوش سے کام لینا ہے. ہمیں ایک دوسرے پہ کرٹیسزم بحث نہیں شروع ہوئی کرنی تھی, وہ تو خورشید صاحب نے پہلا ایک بیان دیا تھا نا کہ ابھی تک وزیر داخلہ کوئی مزاحمتی بیان نہیں آیا, تو کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں وہ ایکسپیکٹیشنز تو ہوتی ہے نا کہ آپ حکومت میں ہو, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حکومت کو مسئلے بھی ہوں گے, ہم نے تو ان کے ساتھ چلنا تھا. میرے خیال سے ہم ساری پارٹیوں نے جب 1 سال پہلے ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہم نے اس ایک پوائنٹ میں ان کے خلاف بات نہیں کرنی تھی, ہم نے ان کو سپورٹ دینا تھا, ہم نے کرٹیسزم نہیں کرنی تھی, ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھے تھے. لیکن جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اتنا پھر ہمیں بھی تو حق ہوتا ہے کہ ہم بات کریں کہ بھئی وزیر داخلہ کدھر ہے, پرائم منسٹر کدھر ہے, حکومت نے اپنا رول تو پلے کرنا ہوگا نا. تو اگر حکومت کرٹیسزم پہ آ جاتی ہے, اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کرٹیسزم نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کی بھلائی کے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت میں ہم سارے اداروں کو مل کے اس چیز کو ختم کرنا ہے, اور یہ جو چیز آج چلی ہے اکیلے فوج کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیں یہ صرف بیٹل آف گنز نہیں ہے کہ بیٹل آف گنز ہے جی وہ کر لیں گے اور ہم لوگ بیٹھ کے صرف باتیں کرتے رہیں گے. یہ ساری ہم پہ بہت زیادہ, لیکن جس کی حکومت ہوگی تو نیچرلی اس پر زیادہ ریسپانسبلٹی ہے. ایک نئی بحث تھی چودھری نثار صاحب کی اور خورشید صاحب. کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں ان دونوں کے ایسی تکرار بنتی تھی اور ایسی تکرار, اور دوسری جانب کیا واقعی ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ میڈیا پر بیان دے آ کے, تبھی مذمت ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے وزیر داخلہ صاحب ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اور بحیثیت پارلیمنٹیرین اور پھر بحیثیت اس حکومت کا ایک اہم ذمہ دار کا, اس کو ایسا بیان اپوزیشن لیڈر کے خلاف نہیں دینا چاہیے تھا. چودھری نثار صاحب کو نہیں دینا چاہیے. جی, اس لیے کہ امن قائم کرنا, چاہے ملک میں ہو چاہے اسمبلی کا ماحول اچھا رکھنا, یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اگر اپوزیشن یا بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی اس طرح کا بیان دے دیتا ہے تو اس پہ مزید تیل چھڑکنا, میرا خیال یہ ایک سیاسی یا ایک سینئر پارلیمنٹیرین کا کام نہیں ہے. حکومت اچھی باتیں بھی سنتی ہے اور حکومت تنقید بھی برداشت کرے گی, لیکن یہ لازمی ہے بحیثیت ایک ممبر آف پارلیمنٹ. جب ہم پارلیمنٹ میں تھے اور جب 2 آدمی کراچی میں ہمارے بھائی ہیں اور جب ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوتے تو مسلم لیگ کی حکومت خود اسحاق ڈار صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن, ہم بھی اس کے ساتھ اپوزیشن میں تھے, وہ ایسے آلات گرما دیتے کہ کدھر ہے وزیر داخلہ. وزیر داخلہ جب پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا تھا تو 2 منٹ میں آ جاتا تھا. آج تو ایک سال وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں نہیں آتا. نثار صاحب تو آتے ہیں سر, میں خود دیکھتا ہوں. نہیں, پورا سال نہیں آیا, پورا 1 سال لوگوں نے بار اسمبلی لگائی. ہم یہ نہیں کہتے, لیکن ہم کہتے کہ حکومت کو برداشت کرنی ہوگی. اس وقت ملک حالت جنگ میں ہیں, اور اس وقت وزیر داخلہ کو یعنی حکومت کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی اس میں شہید ہوتا ہے, تو لوگوں کی یہ ایک توقع ہوتی ہے کہ بھائی چیف منسٹر صاحب آئے, منسٹر آئے, عوامی نمائندے آئے. تو اگر اس واقعہ جو خیبر پختونخوا میں آرمی پبلک اسکول کے بعد بہت بڑا واقعہ ہے, اس پہ اگر وزیر داخلہ جانے کے بجائے بیان تک نہیں دیتا تو اپوزیشن کا نہیں, عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. وزیر داخلہ صاحب کو نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا اس کے بارے میں کہا جائے کہ صوبوں نے کہاں تک عمل کیا, کس نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, وفاقی حکومت نے کس حد تک عمل کیا. کیونکہ میں دیکھو اس میں ایک بات کرتا ہوں, بیسیکلی سیاسی کارکن, اگر ہم ہر چیز قوم کے سامنے
اپنی فوج کو لائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں. ادارے کی بھی تذلیل ہوگی. نہیں, میں کہتا ہوں کہ سب کچھ دیکھو, آئین 73 کا آئین میں بھی مانتا ہوں, عدالتیں بھی مانتی ہیں اور فوج بھی مانتی ہے. جب ضرورت پڑے حکومت کو یہ اختیار ہے کہ فوج بلائے, تو اس کا مطلب ہے کہ فوج سب کچھ کر رہی ہے. جب سب کچھ فوج کر رہی ہے تو باقی تمام ادارے زمین بوس ہو چکے ہیں. ادارے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر فوج کر رہی ہے تو اس کو کون کرنے دے رہا ہے؟ حکومت کا. نہیں, ہم کہتے ہیں کہ فوج ہماری فوج ہے. دیکھیں جنرل رئیس شریف صاحب نے جو اچھا رول ادا کیا ہے اس سارے آلات میں, تو پوری قوم اس کو خیر تحسین پیش کرتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت بن کر اور صوبائی حکومتیں بن کر اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے ایفرٹ کرے. ایسا نہیں کہ یار ہم ایک دوسرے خورشید شاہ کے پیچھے اور پھر وہ چودھری نثار کے, اگر یہی تضاد چلتے رہے. میم چودھری نثار صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایز اپوزیشن لیڈر انہوں نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا فائدہ حاصل ہوگا. دوسری جانب انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی فائدہ ثابت کر دیں گے, خورشید صاحب نے کہا, تو میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا. تو یہ تو آپس میں ہی لڑنے بیٹھ گئے. کیا واقعی کچھ فائدہ حاصل کیا ہوگا انہوں نے؟ دیکھیں فائدہ حاصل کیا یا نہیں کیا یہ تو ایک الگ بحث ہے. اس وقت یہ بحث چھیڑنا مناسب نہیں تھا. آپ آپس کی جو جنگ ہے وہ آپ کی جو مین جو اتنے سیریس ایشوز ہیں آپ اس کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور آپس کی جنگ میں لگ گئے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے. اس وقت یہ ہماری پرائیورٹیز ہے ہی نہیں کہ کس نے کیا کیا ہے. ہماری پرائیورٹیز ہمارے بچوں کی, ہمارے مستقبل کی, ہمارے ملک کی سیکیورٹی ہے. اور اگر یہ حالت رہی جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے بھی توپیں برس رہی ہیں, دوسری طرف سے بھی, یہ کیا ہے؟ ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور جیسے میرے بھائی نے ادھر بات ابھی کی کہ ہم ہر جگہ فوج کو لے کے آ رہے ہیں کہ جی یہ بھی کرے گی, سیکیورٹی بھی وہ دے رہی ہے, بارڈرز پہ بھی وہ جائے گی, ضرب اذر بھی وہ کرے گی. تو what is our role؟ ہم اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حکومت میں کیوں ہے؟ سول گورنمنٹ کا رول کم ہوتا جا رہا ہے. نہیں, خود کم کر رہے ہیں نا. اس میں ہم کسی کو بلیم کیوں کریں گے؟ اس میں وہ خود, اگر وہ خود آئیں گے. اور یہ دیکھیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اگر آپ سفورہ چوک والے اس پہ بھی جائیں, سیم یہی ثانیہ سفورہ میں بھی یہی ہوا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی ایک وہ نہیں. وہ کہتے ہیں صوبوں کا, ٹھیک ہے صوبوں کا بھی ہے کہ صوبے بھی سیکیورٹی فراہم کریں گے, صوبوں کا اپنا ایک کام ہے. اور میں یہاں پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ دونوں کی جنگ چل رہی ہے یہ نیشنل ایکشن پلان میں جو کراچی آپریشن اور دیگر معاملات ہیں ان کو لے کے چل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں بہت ساری ڈاکٹر عاصم کا نام تو لے گئے نا, چودھری نثار صاحب بھی لے گئے. غلط ہے. میں یہ بات کہوں گی کہ اس وقت کوئی بھی چیز ہمارے لیے اہم نہیں ہے سوائے اپنے ملک کی بقا کی. وہ اہم ہے. باقی چیزیں بہت ہمیں اس وقت چھوٹی لگ رہی ہیں, شاید وہ بہت بڑی ہوتی ہیں بعد میں. اس وقت جو ہے تو وہ صرف, اور اس وقت ہمیں جو یہ بھی منسٹر صاحب نے آج کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب پارلیمنٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان جب بنا ہے تو ساری پارٹیوں نے اس پہ سائن کیا. اگر پارٹیوں کے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اٹ مینس کہ ان کو پتہ ہے. تو آج تو آپ ان کی بھی تذلیل کر رہے ہیں کہ یعنی ان کو بھی نہیں پتا سارا کچھ. اگر اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر کیوں بنایا؟ اچھا سر, کیا اس طرح کے معاملات سے صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی اس 20 نکات کے اتحادی نہیں تھے, باقی جماعتیں JUIF, ANP, جماعت اسلامی, تو ہر جماعت کی تذلیل ہونا شروع ہو جائے گی کہ انہیں پتہ نہیں صاحب کو پتہ. میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اور پھر خصوصاً ہمارے صوبے کے, سندھ کے, بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں اس قسم کے بیانات اور آگ لگانا یہ نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا اس کو بھی کم, کیونکہ ہم آپس کے مسئلے میں آپس کے مسائل ہوں گے, آپس کے مسئلے میں نہیں الجھنا چاہیے. تو ہم ان پوائنٹس پر ہیں جو بڑے ضروری تھے. غلام صاحب ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ جی السلام علیکم. سر 20 نکات نیشنل ایکشن پلان کے تھے, ایک سال گزرا اور جو حالات و واقعات 2016 میں ہوئے آپ کے سامنے ہیں, دہشت گردی کے واقعات, ملک حالت جنگ میں ہے. ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ کی طرف سے پریس کانفرنس اور اپوزیشن لیڈر پر بہت سارے الزامات اور دوسری جانب سے ان کی طرف سے لفظوں کی بوچھاڑ, تو کون غلط ہے؟ کیا ایسے موقع پہ یہ سب ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیں جی یہ تو پہلے قوم
वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मुल्क तशरीफ लाए हैं, दौरे पे आ गए हैं, और उनके साथ साथ जो है वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी नमूदार हो गए हैं काफी अर्से के बाद, और एक भाषण दिया है पूरी खासकर पीपल्स पार्टी को और पूरी कौम को, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो गए हुए थे अपने पासपोर्ट ऑफिस इफ्ताह के लिए। उनसे ये नहीं हो सका, जब नादर में मर्दान में नादर के ऑफिस जो उनकी जुरिसडिक्शन में आता है उस पे हमला हुआ या ARY पे हमला हुआ, वहां तो नहीं जा सकते थे, बल्कि किसी चैनल को भी नहीं बुला सकते थे कि उनके घर स्टेट चैनल चला जाता और वो ये एक अपना एक ताज़ियत कर देते या इस जो हालात जो हमारे खराब हुए हमारे सूबे के और बलूचिस्तान के, उस पर कोई बयान दे देते। लेकिन आज आके उन्होंने सारा इल्जाम अपोजिशन पर लगा दिया, जैसे एक काम सारे अपोजिशन करा रही है। चौधरी साहब ये बताएं, कह रहे हैं कि जी हम स्कूल बंद, इस्लामाबाद के स्कूल किसके अंडर आते हैं भाई? वो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं या कैट के अंडर आते हैं। आपकी अपनी हुकूमत ने स्कूल बंद किए हुए हैं। अफगानिस्तान जो इस वक्त हालत जंग में है, वहां पर स्कूल बंद नहीं हुए, यूनिवर्सिटीज बंद नहीं हुई, वहां पर कॉलेजेस बंद नहीं हुए, लेकिन इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद हो गई हैं। तो ये चीजें जो है ये आपके सामने है। और चौधरी साहब के लिए तो मैं वही कहूंगा जो ख्वाजा आसिफ ने उस दिन असेंबली में PTI को कहा था, वो आज मेरे ख्याल में वो अल्फाज चौधरी निसार के लिए वो दोहरा दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं सर, आपने स्कूलों के बंद होने की बात कर दी, मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा था कि अभी जो वजीर दाखिला साहब ने कहा, क्या वो ठीक कह रहे हैं या जो खुर्शीद साहब बोल रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? इन दोनों में से राइट पोजीशन पे कौन है आपकी नजर में? देखिए, ये तो आप तजिया करेंगे, चौधरी साहब हफ्ते 12 दिन गुजार होते हैं और बात क्या कहते हैं, तो इस पे बात ही नहीं की, 400 पे बात ही नहीं की, बाकी से बात नहीं की, वो अपनी बात कर रहे थे। अब तो ये था कि वह 400 पे बात करते, मर्दान की बात करते, जहाँ पर धमाके हुए या बलूचिस्तान में हुए या ARY पे हुए, उस पर बात करते। ये तो शुरू हो गया कि जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन या पीपल्स पार्टी ने सारे हालात खराब किए हैं। पता नहीं ये कहाँ से मतलब है कि, लेकिन जरूरत नहीं है। पहले भी देखें, माजी में भी जब धरना हो रहा था तो चौधरी साहब गायब थे। आज भी मुश्किल वक्त था इस हुकूमत में तो चौधरी साहब गायब होते हैं। तो जब नवाज शरीफ साहब बदर थे और कलसूम नवाज साहबा जो है रोडों पे थी और उनकी गाड़ियां उठाई जा रही थी, उस वक्त भी आप देखें कि वो किधर थे, वो भी सब। सर ये तो एक दूसरे के किरदार पे बात होगी ना। अब चौधरी निसार साहब ने ये भी कह दिया कि जो लोग कहते थे कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे वो मुझ पर झूठ की कंकरियां बरसा रहे हैं, तो इसको आप क्या लेंगे? कंकरियां तो किसी और ने बचाई थी, साथ नहीं बचाई, कंकरियां तो किसी और को मारी जाती हैं, वो खुद ही अपने आप को उससे मुशावरत दे रहे हैं, तो और बात है। लेकिन वो ठीक है, फिक्र न करें। जो चौधरी साहब को किसी और चीज का दर्द है, वो चाहते हैं कि हुकूमत जल्दी खत्म हो जाए और किस तरीके से वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सकता। और जहाँ तक हमारे इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि हमने दुश्मनों की जो है वो दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, लेकिन यहाँ पे घर किसी और की कमर तोड़ रहा है। सर आखिरी सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा जरा थोड़ा आप अपना एक व्यू दे दें पीपल्स पार्टी के व्यू से हटके। क्या इस मौके पर जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, इन दो अहम शख्सियात को आपस में लफ्जों के जरिए ये जंग छेड़नी चाहिए थी या नहीं? देखिए जी, ये तो हमने तो नहीं छेड़ी या खुर्शीद साहब नहीं छोड़ी। आप मुझे बताएं ना, इस मुल्क के हालात खराब हुए, हमेशा पश्तून कुर्बानी देंगे, पश्तूनों का खून बह रहा है। यहाँ पर जो है हमारे सूबे में जो है वो अपने घर से नहीं निकल रहे थे, उन्होंने मजम्मत तक नहीं की। और आप कह रहे हैं कि लफ्जों की जंग है, उनको चाहिए था कि मैदान में होते, आगे लड़ रहे होते, के साथ होते। हमारे पुलिस के जवान ने कुर्बानी दी है, हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है, हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी है। उसको वो करने के उसके बजाय वो आगे जी उन्होंने खुर्शीद शाह के ऊपर फर्क करे। आप अपनी सियासत बाद में करें, पहले हमें बताएं कि आपने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो एक कमेटी बनी हुई है जिसको वज़ीर आज़म साहब हेड करते हैं, उनकी कितनी मीटिंग्स बुलाई हैं? सर फैसल साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिजी बहुत है ना, वो मसरूफियत बहुत है, वो कहाँ से टाइम निकाल। मैं कह रहा हूँ कि ये अगर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होता या पीपल्स पार्टी का वज़ीर दाखिला होता तो आज मीडिया जो है ना पता नहीं क्या से क्या कर रही होती। लेकिन अब जो है सर हम तब भी कुछ नहीं करते। हमारे अभी मीडिया भाई घर की चौधरी साहब बना रहे वो सुन डाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। मैम KPK बड़ा अहम है, स्पेशली नेशनल एक्शन प्लान की अगर बात करें तो तमाम 20 के 20 नुकात किसी न किसी सूरत में KPK से जुड़ते हैं। तो KPK बहुत इंपॉर्टेंट है उस नेशनल एक्शन प्लान को अगर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। वो प्रायोरिटी ना वजीर दाखिला साहब की है, ना अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि जी बयान आपको देना चाहिए था। अहम इशू, बड़ा अहम इशू था बादशाह खान यूनिवर्सिटी। तो एक हद तक तो वो ठीक है खुर्शीद साहब जो कह रहे हैं। तो KPK को लेके जो बहुत सारे मामलात हैं वो मुस्लिम लीग नून की प्रायोरिटी नहीं है।
دیکھیں آپ نے ابھی کہا کے پی کے بہت امپورٹنٹ ہے، پتہ نہیں آپ نے کس سینس میں کہا، مجھے تو نہیں 20 لگتا کے 20 پوائنٹ نہیں تو دہشت گردی کے اس میں ہم لوگ امپورٹنٹ صوبہ آ جاتا ہے، باقی تو نہ ڈیولپمنٹ میں خیبر پختونخوا کا آپ نے ابھی پھر اسی کی تردید کر دی ہے کہ اس حکومت کے لیے خیبر پختونخوا امپورٹنٹ نہیں ہے. فیڈرل حکومت کے لیے یا صوبائی کے لیے یا دونوں کے لیے؟ دیکھیں دونوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیں آپ دیکھ لیں، اگر آپ اقتصادی راہداری میں دیکھ لیں تو کیا ہوا وہاں پہ؟ کچھ نہیں. جو جنگ لڑنی تھی صوبائی حکومت نے وہ لڑی نہیں. خٹک صاحب تو لڑ رہے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہاں مغربی روٹ آ کے بیٹھ گئے پرائم منسٹر کے ساتھ اور سب کچھ مان لیا ہے، بس بات ختم. پرائم منسٹر نے کہا ہم آپ کے لیے روڈ بنا رہے ہیں 2018 میں، آپ کے ہم نے روڈ نہیں چاہیے تھی، ہمیں تو اقتصادی راہداری چاہیے تھی. اقتصادی راہداری کا مطلب ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ، جو وہ یہاں پہ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ نہیں کر رہے ہیں. تو دونوں حکومتیں جو ہیں ان کے لیے خیبر پختونخوا امپورٹنٹ نہیں ہے. وہاں خٹک صاحب تو ہے لیکن وہاں پہ بیٹھے وہ ہیں، لیکن حکومت تو وہی لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ. یہاں سے چیز جا رہی ہے، حکومت نہیں کر رہے، وہ تو چیف منسٹر ہے. چیف منسٹر ہے لیکن ان کے کیا اختیارات ہیں؟ جو چیز یہاں سے جاتی ہے، ورنہ اگر وہ وہاں پختونوں کی جنگ لڑتے، دیکھیں اگر وہ پختونوں کی بات کرتے، وہ اپنے صوبے کی بات کرتے تو وہ یہاں پہ آ کے اس کی جنگ بھی صحیح لڑتے. یہ نہ ہوتا جو ابھی انہوں نے کیا ہے. اور خیبر پختونخوا کبھی بھی پرائیورٹی میں ان دونوں کا نہیں رہا ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں. ابھی میں نے آپ کو بات ہی ختم کر دی کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. وہاں کی حکومت جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ حکومت جو تھی تو وہ سوئٹزرلینڈ اور پھر نجی اپنے مصروفیات، یہ نجی مصروفیات کا وقت تھا کہ وہاں پہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے. ڈیفینیٹلی پاکستان جس حالت سے گزر رہا تھا اور باچا خان یونیورسٹی ایک بڑا حملہ تھا، بڑا سانحہ تھا اس ملک کے لیے. تو جو ہماری حکومتیں انہیں سوچنا چاہیے اس پہ، اسپیشلی جب کے پی کے کی بات آتی ہے تو تب ایک سوالیہ نشان پی ٹی آئی کی حکومت پر بھی اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کے پی کے میں پی ٹی آئی کی ہی ہے. غلام علی صاحب سے ہم پوچھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد کہ کے پی کے کی جو امپورٹنس ہے وہ کیوں اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے دہشت گردی جیسے واقعات کو لے کے، نیشنل ایکشن پلان کو لے کے. ایک کمرشل بریک کے بعد.